अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सारे मौक़े ऐसे होते हैं जहां कौमों को अपनी हिस्ट्री की तरफ देखना होता है और फिर उस बेसिस के ऊपर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करना होता है, यानी हाल और मुस्तकबिल माजी के ऊपर मुनहसर होते हैं। पाकिस्तान की माजी की जितनी भी आप मौक़े देख लें तो हमें वहाँ ये नज़र आता है कि पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान नेवी ने अपने वसाइल से बढ़ के पाकिस्तान का दिफा किया है। हमने हमेशा देखा कि दीदा दलेरी से अपनी जानें कुर्बान करने को भी तैयार है, दीदा दलेरी से अपनी जान को हथेली पे रख के मैदान जंग में जाने को भी तैयार है। और अब जो मौका पाकिस्तान में इस वक्त आया हुआ है, आज 6 सितंबर है और आज की जो बेसिकली एक इवेंट हुआ करता है 6 सितंबर का, वो भी इसीलिए डिले हुआ है, जो वजह मैं आपको बताने लगी हूँ। और वो वजह पाकिस्तान के अंदर आए हुए हिस्टोरिक सैलाब हैं जिसने 1/3 ऑफ पाकिस्तान को इनंडेट कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो 1/3 पाकिस्तान है उस पे पानी है और पानी की वजह से वबाई अमराज, मच्छर, पानी से जो अमराज पैदा होते हैं, जल्दी अमराज, वो सारे, खुराक की कमी, बहुत सारी जगहों पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। ये तमाम सूरत हाल ने पाकिस्तानियों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि उनके साथ खड़ा है तो कौन खड़ा है। क्या सियासतदान खड़े हैं या नहीं खड़े, क्या फ़ौज खड़ी है या नहीं खड़ी। एक इदारा जो कि हमेशा हर साइड पर जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आया वो खड़ा रहा, हमेशा इकट्ठा रहा, पाकिस्तानियों की मदद करता रहा, वो है फ़ौजी। 2005 का ज़लज़ला हो या फिर 2007 के अंदर जो इशू आए, 2010 के अंदर जो सैलाब आए, 2011 के अंदर जो सैलाब आए, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, KPK, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ भी अवाम ने पुकारा, पाक फ़ौज हमेशा मदद के लिए आई। यहाँ तक कि कराची के अंदर नाले साफ़ करने के लिए भी हमारी पाक फ़ौज जो है उसने हुकूमत को सपोर्ट किया। NCOC वो कारनामा भी हम नहीं भूल सकते। कोरोना के अंदर जो पाकिस्तान ने बड़े बेहतर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कोरोना से निबर्द आज़मा हुआ है, वो भी हमारे सामने है। तो आज हम इन तमाम शहीदों को, गाजियों को सलाम करने के लिए आपके सामने आए हैं और ये बताने के लिए आपके सामने बैठी हूँ कि आज से 3 दिन तक मैं आपके सामने मुख्तलिफ कहानियाँ जो कि पाक फ़ौज से रिलेटेड हैं वो सामने रखूँगी। आज मैं जान बचाने की कहानी आपके सामने रखूंगी। एक ऐसी फ़ौज जिसको ट्रेन किया जाता है, जो बैटल हार्डन्ड होती है, जिसको ट्रेन इस मामले पे किया जाता है कि आपने जान लेनी कैसे है दुश्मन की, वो जान बचाने के लिए अपनी जानों के को जो है बेसिकली रिस्क पर लगा देती है। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया, पट्टन दासू का वाक़या है। बेसिकली दासू जाना था, एक VIP मिशन था जिसके अंदर GOC मंगला को पिक करना था और पिक करके सर्वेलेंस करनी थी कि सैलाबी सूरत हाल क्या है। याद रहे कि इससे पहले लसबेला वाला वाक़या हो चुका था जहां बलूचिस्तान के को कमांडर की जो है वो शहादत हो चुकी थी और शदीद मुश्किल हालात से 2-4 सैलाब की वजह से तो पाकिस्तान है ही है, लेकिन इस गम की वजह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक यकीनन एक जनरल सौरो पाया जाता था। लेकिन DC की तरफ से बताया गया, उस इलाके के DC की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, कि एक बच्चा है जो कि सैलाबी रेले के अंदर फंस गया, उसकी जान बचाना है। GOC 19 डिव यानी मंगला डिवीज़न उस टाइम पर हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और उस हेलीकॉप्टर के जो कैप्टन थे वो थे कर्नल अलीम खटक। उन्होंने किस तरीके से अपने को पायलट की, GOC मंगला और जो क्रू वहाँ मौजूद था उनकी जान को ख़तरे में डालते हुए उस एक बच्चे की, एक पाकिस्तानी सिविलियन की जान कैसे बचाई, वो उनकी ज़बानी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल अलीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। पहले तो आपको सलाम है कि आपने अपनी जान समेत बहुत सारी जानों को ख़तरे में डाल के एक पाकिस्तानी की जान बचाई। ये शो करता है कि आप लोगों के लिए एक सिविलियन या एक आम शहरी या एक किसी भी शख्स की जान अपनी जानों से ज़्यादा ज़रूरी है और ये ट्रेनिंग पाक फ़ौज को दी जाती है, इसके ऊपर हम सबको बहुत इत्मीनान है। आप उस टाइम के वाक़यात के बारे में हमें कुछ बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमें 27 अगस्त की रात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोहिस्तान की तरफ से एक पैगाम मौसूल हुआ पाक फ़ौज को, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 4 वैलीज़ हैं
جس میں لینڈ ایکسیس بالکل ختم ہو چکی ہے اور وہاں کے لوگ شدید مشکل میں ہیں اور وہاں مزید سیلاب آنے کا خطرہ ہے. ان کے پاس جو ضلعی انتظامیہ تھی ان کے پاس کوئی ایسی سہولت میسر نہیں تھی کہ جس سے وہ جا کے ان وادیوں میں ڈیمیج اسیسمنٹ کر سکتے. تو اس کے لیے انہوں نے پاک فوج سے درخواست کی اور GHQ نے وہ مشن اپروو کیا اور 28 اگست کی صبح ہم GOC منگلا ڈویژن کو لے کے ہم چلے گئے کوہستان ویلی میں, جہاں پہ ہماری پہلی جو ویلی تھی وہ تھی کاندیا ویلی, جہاں کی ہم نے ڈیمیج اسیسمنٹ کی اور وہاں سے ہم نے پھر کیال ویلی میں جانا تھا اور کیال کے بعد دوبیر اور پھر رانولیا ویلی میں ہم نے جانا تھا. جب ہم کاندیا ویلی سے رستے میں ہی تھے کیال ویلی کی طرف تو ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے میسیج موصول ہوا کہ رانولیا ویلی میں اور رانولیا اور دوبیل ویلی کا جو جنکشن ہے وہاں پہ ایک 20 سال کا بچہ جو ہے وہ سیلابی ریلے میں پھنس گیا ہے, جس کو آپ فلیش فلڈ کہتے ہیں, اس کے اوپر فلیش فلڈ آ گیا تھا. GOC 19 ڈویژن نے ہمیں آرڈر دیا کہ یہاں سے ہم ڈسکنٹینیو کرتے ہیں اور ہم اسٹریٹ جاتے ہیں ایویکویشن کے لیے. ہمارا پہلا جو ٹاسک تھا وہ تھا کہ اتنے بڑے نالے کے اندر ایک بچے کو لوکیٹ کرنا. تو ہم نے رانولیا ویلی میں ہم انٹر ہوئے اور ہم نے اپنی ہائٹ جو ہے وہ 250 فیٹ ابو گراؤنڈ لیول پہ ہم لے کے آئے تاکہ ہمیں وہ بچہ نظر آ جائے. لیکن ہم پہلے جب ہم نے ایک پاس کیا تو ہمیں وہ بچہ اس جنرل ایریا میں نظر نہیں آیا جس کی ہمیں نشاندہی کی گئی تھی. ہمیں اپنی ہائٹ مزید کم کرنی پڑی اور ہم 100 فٹ پہ آئے اور تب ہمیں وہ بچہ نظر آ گیا کہ وہ کچھ پتھروں پہ پناہ لیے ہوئے تھا پانی سے بچنے کے لیے. یہ یہاں پہ ہماری فرسٹ سٹیج ختم ہو گئی. اب سیکنڈ مرحلہ تھا اس کو ایویکویٹ کرنے کا وہاں سے. چونکہ ہم ایک نارمل ریکانیسنس اینڈ سرویلنس مشن پہ تھے ڈیمیج اسیسمنٹ کے لیے, تو ہمارے پاس کوئی مشن ایکوپمنٹ, ہمارا جو اسپیشلائزڈ مشن ایکوپمنٹ ہوتا ہے ریسکیو کے لیے, وہ ہمارے پاس اس ٹائم اویلیبل نہیں تھا. اور پانی کی سطح اس رفتار سے بڑھ رہی تھی کہ اگر ہم 5 سے 7 منٹ کی تاخیر کرتے تو وہ سیلابی ریلا جو ہے خدا نخواستہ وہ ایک بچے کو بہا کے لے جاتا. ہم نے جہاز ہوا میں ہی اپنی کوئک اپریسیشن کی اور ہم نے GOC منگلا ڈویژن کو آگاہ کیا کہ سر ہمارا جو اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر ہے وہ اس چیز کی ممانعت کرتا ہے کہ جب کوئی پیسنجر آن بورڈ ہو تو ہم ریسکیو آپریشن نہیں کریں گے, پیسنجر کو ہم قریبی حفاظتی مقام پہ اتار کے پھر ریسکیو آپریشن کریں گے. انہوں نے اس کی وجہ جانی ہم سے, جس میں ہم نے انہیں کہا کہ سر اس میں جان کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ہمارے پاس بالکل قریب بھی مسافات میں ہمارے پاس کوئی لینڈنگ کی جگہ موجود نہیں تھی, اور اگر ہم جاتے تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ بچے کو سیلابی ریلا بہا کے لے جاتا. GOC منگلا ڈویژن نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی جو میجر جنرل عرفان نے, اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ جی آپ بالکل اپنا ریسکیو انیشیٹ کریں بیکاز وی آر فاسٹ رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو ہم نے ہیلی کاپٹر کو پہلے ہم بچے کے پاس لے کے گئے. انیشیلی ہم نے 4 فٹ پہ روک کے, جو میرے کو پائلٹ تھے میجر یاسر, چونکہ پانی کے اوپر ہوور کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے, وہ ٹوٹل انسٹرومنٹس پہ تھے اور میں باہر دیکھ کے اور کنٹرولز پہ میں جہاز کو قابو کر رہا تھا. میجر یاسر نے جب ہائٹ اناؤنس کی کہ 4 فیٹ ہے تو کرو چیف نائک گلفراز جہاز سے باہر نکلے. انہوں نے اس کو بچے کو اٹھا کے جہاز میں لانے کی کوشش کی, لیکن اس ہائٹ سے وہ بچہ چونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا وہ جہاز میں نہیں آ سکا. تو ہمیں جہاز اور نیچے کرنا پڑا, جس پہ آخر میں ہمارا فاصلہ, جس ٹائم ہم نے اس بچے کو پک کر کے جہاز میں بٹھایا تو ہمارا فاصلہ پانی سے صرف 1 فٹ تھا. 1 فٹ جی. اور ریلا تو obviously پانی کا بہاؤ تو کسی بھی ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے. That was very dangerous. جی بالکل. اور اس میں اگر مطلب ایک اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور جو ہماری ایک اسٹرینتھ ہے, ہماری قوم کی دعائیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اور ہم ٹرائی بھی اس چیز پہ کرتے ہیں پاک فوج کے ہماری قوم جو ہے وہ ہر وقت ہمارے پیچھے کھڑی ہے. تو بس اس سے ہمیں یہ حوصلہ ملا, ہم نے یہ رسک لیا اور 1 فٹ سے ہم نے اس بچے کو ہیلی کاپٹر کے اندر بٹھایا, اور اس کے بعد ہم اس کو قریبی جو میڈیکل سینٹر تھا ریسکیو 1122 کا پٹن میں, وہاں پہ ہم نے
میڈیکل ایڈ کے لیے اس کو ریسکیو 112 جب یہ ریسک لے رہے تھے کرنل علیم آپ تو، اور آپ کے ساتھ ہی آبویسلی، اور ساتھ آپ کو پتہ ہے جی او سی سینئر بیٹھے ہوں، ویسے ہی آبویسلی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کیا یہ ایک لمحے کے لیے بھی سوچ نہیں آئی کہ 4 فٹ سے کسی طریقے سے کچھ پھینک کے پکڑ لیں بچے کو؟ یہ 1 فٹ تک جانا تو بہت بڑا رسک ہے، کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں یا جا کر ریسکیو کی ایکوپمنٹ کو لیں؟ بالکل اس ٹائم ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود تھا، اگر جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر ہم 5 سے 6 منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو خدا نخواستہ اس بچے کو وہ پانی کا ریلا بہا کے لے جاتا. تو اس سچویشن میں نہ ہم لوگ اس پہ راضی تھے کہ ہم واپس جائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے جو جی او سی منگلہ ڈویژن تھے وہ بھی اس چیز پہ بالکل راضی نہیں تھے، نہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ ایک قیمتی ایکوپمنٹ کی پرواہ کی، اور انہوں نے اس کو مقدم جانا کہ اس وقت میں اس بچے کی جان بچانا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید فوج کے اندر سویلینز کے بارے میں ایک الگ احساسات پائے جاتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ایک سویلین کی جان بچانے کے لیے اتنے سارے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنا، یہ ایک بالکل غلط تاثر ہے. فوج میں ایسا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے کہ کوئی سویلین ہے یا کوئی فوجی ہے. اگر آپ پاکستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں اور آپ کے پاس پاکستان کی شہریت ہے، آپ اس پاکستان میں پیدا ہوئے اور اسی میں پلے بڑھے ہیں، تو ہمیں صرف ایک لفظ سکھایا جاتا ہے اور وہ ہے پاکستانیت. تو کوئی سویلین یا فوجی کی تفریق ہمیں فوج میں کسی بھی مرحلے پہ نہیں سکھائی جاتی. ہمارے لیے ہم بھی پاکستانی ہیں، اور اگر کوئی وردی نہیں پہنتا وہ بھی ویسے ہی پاکستانی ہیں جیسے ہم پاکستانی ہیں، اور ہمارے لیے ملک کی اہمیت اور پاکستانیت کی اہمیت سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کرنل علیم، تھینک یو ویری مچ، ایک تو مجھے اس ویڈیو میں جوائن کرنے کے لیے، دوسرا اس بچے کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ آپ نے وہ جان نہیں بچائی بلکہ 22 کروڑ عوام کے دل جیت لیے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، پرپس اس پورے سیریز کرنے کا یہ ہے کہ شاید ہم کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم لوگوں نے دفاع کی بھاری ذمہ داری سونپی ہے، وہ کس طریقے سے اپنی فیملیز کا سوچے بغیر، اپنا سوچے بغیر، جو کہ بڑے آرام سے کوئی بھی سیلفشلی سوچ سکتا ہے، ہر کوئی اپنی خاندان کے بارے میں سوچتا ہے، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، ہر کوئی اپنی فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں لوگ، تمام چیزوں کا سوچے بغیر یہ صرف سوچتے ہیں تو پاکستانیوں کا سوچتے ہیں، جس طریقے سے ابھی کرنل علیم نے آپ کو بتایا. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. ود another ویڈیو I will be back. اور اسپیشلی یہ جو سیریز ہے 6 سپٹمبر کی، یوم دفاع و شہداء کی، اس میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے، جن کے ساتھ ہوئی یا جنہوں نے اس کہانی کے ان دا midst of it تھے، ان کی زبانی آپ کو ضرور سناؤں گی. سو اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.